الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت جنا درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا. ماشاءاللہ اس مسجد بری میں آواز ایک بندے دی نہیں ہے. سبحان اللہ. بولو ذرا درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اج بھی 5-7 بندے پریشان بیٹھے نے. اللہ جانے نبی دی محفل وچ کڑی پریشانی ہے. اللہ جانے بھی نبی دے محفل کڑی پریشانی ہے. ایک تے نبی دا ذکر تے دعا اللہ دا گھر. اس گھر وچ بھی کوئی پریشانی رہندی آ جڑا بندہ اللہ دے گھر وچ بھی آگے پریشان بہ جاوے تے دسو مڑ سکون والا کوئی اور گھر ہے کائنات کے اندر؟ اور سنیو رب کعبہ دی عزت دی قسم اللہ فرمائندا میرا وہ گھر ہے تسی ہزاراں گناہ لے کے میرے دروازے تے آندے ہو تو جدو جاندے ہو تے میں ہزاراں گناہ رکھ لینا تے نال رحمت بھی تانوں عطا فرما دینا. اے رحمت اللہ دروازہ تے رحمت اللہ نبی دی محفل تے اس محفل جی بندہ پریشان ہوے تے موڑ چس تے کوئی نہ ہوئی نا. ذرا گج بج کے درود پڑھو کہ میں کچا خود سفر کر کے تھوڑی زیارت کرنے واسطے آیا ہاں. میرا آئلی حاضری کا دوسرا خطاب ہے لیکن تھوڑی محبت شامل حال ہے. بھائی اور دا حکم ہویا تو میں حاضر ہو گیا ہوں. تو عزیزہ نے من گرامی قدر بس انشاءاللہ میں خطاب کر جانا تو انہوں پتہ بھی نہیں لگنا. تھوڑی دیر میں تھوڑے درمیان ہے لوں گا. محبت نال ذرا درود پڑھو تے جڑے میرے برابر مسجد دے نکل دے کھلو کے انتظار کر رہے نا کہ لنگر مسجد جاوے تے سجا بھی ہے انہاں دوستاں نوں گزارش ہے بھی اگر لنگر کھاون آئے ہو تے پھر باویں مسجد چ نہ آیا جے. جڑا نبی دے میلاد واسطے آئے نا مسجد تشریف لائے جڑا ثواب کی نیت نال ہے نا بھی اسے روٹی محفل سننے جا رہے ہیں انہوں نے گزارش ہے مسجد چ آ جاؤ تے جڑا بس لنگر ہی کھاون آئے ڈھڈ بھرے نہ آیا نا وہ مسجد چ نہ ہوئے. آ جاؤ اگر نبی دے میلاد چاہے ذرا محبت نہ تو درود پڑھو. ذرا جڑے بھائی بیٹھے نا ذرا درود سنو واسطے حضرت مقصود کریے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا
ہن آواز آنی چاہیے اے نہ کہ جڑے بندے درود علامہ صاحب نہ پڑھیا نا میں ادھے کول اچھا نہ فرما میں ادھے کول نماز سن لینے جنہوں درود نہ پڑھیا ذرا مومن پڑھو الصلوۃ والسلام علیکہ یا جاگو جاگو جڑے باہر کھڑے انہوں پتہ لگے بھی بندے بولتے بیٹھے الصلوۃ والسلام علیکہ یا اچھا مدینے دی گلی ہے میں خطاب اپنا بلا تمہیدی شروع کر چھڑے توجہ فرماؤ مدینے دی گلی ہے صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو دردہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمان توجہ فرمایا جے تسی توجہ میرے والے رکھنی ہے انشاءاللہ سچے موتی بندہ چیز تانوں دے کے جاوے گا قیمتی ٹائم ضائع نہیں کرنا کیونکہ 11:30 کا ٹائم ہو رہا ہے ایک قیمتی ٹائم ہے تے قیمتی رات ہے تے قیمتی لمحات نے اس ٹائم ہی بندہ بس ہائے ہائے کر کے چلا جاوے تو مزہ نہ آوے تے پھر بیٹھنے دے کوئی مقصد نہیں ہے ساڈا تے بیٹھن دا مقصد ہے کہ اسی خالی جوڑیاں لے کے آئے ہیں تے اللہ دی رحمت نال بھر کے رہ جائیے توجہ فرمانیے حضور نبی نے ہمت تاجدار مدینہ مدینے دی گلی دے اندر زہرا دے بابا فرماندے نے کہ باب آدم دا جدو آخری وقت آیا وصال دا وقت قریب آیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے صدیا اچھا سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے وہ ڈنڈی نہیں بولے توجہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹا آج میں تینوں ایک کمال دی چیز عطا فرماؤں نہیں بولے نہیں تواڈے واسطے بھی فائدہ جیڑی گل میں دسن لگیا رب دی عزت دی قسم ڈاڈی بڑی گل دسن لگیا جیڑا بندہ ستا رہ گیا میں تینوں آکھاں کہ دا مقدر ستا رہ گیا ہے جیڑا جاگ گیا میں کیا کہاں گا کہ دا مقدر جاگ اٹھیا ہے اج دی رات محفل کے اندر سون والی رات نہیں ایک مقدر جگان والی رات ہے وقت بلند کرن والی رات ہے نبی دی آن دی رات ہے بخشش دی رات ہے ذریعہ نجات والی رات ہے وہ جناب والا رحمت والی رات ہے تو جاؤ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا شیش جی حضور میں حاضر فرمایا تینوں دساں اگر دنیا دے اندر کوئی تینوں تنگی آ جاوے اگر کانوں بھی تنگی آمدی اندر پھر جا کے بیٹھے ہیں ذرا نکتہ ضائع نہ کرے جائے میرے نبی دا فرمان ہے حضرت بابا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو فرما رہے ہیں باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے فرمایا بیٹا شیش جی ابا حضور فرمایا بیٹا اگر دنیا دے اندر کوئی پریشانی آ جاوی کوئی تنگی آ جاوی کوئی مصیبت آ جاوی کوئی پرابلم آ جاوی کوئی دشواری آ جاوی کوئی لاچاری آ جاوی کہ بابا کی کرا سنیا جا کے بیٹھی رب دی عزت کی قسم باب آدم علیہ السلام فرمایا بیٹا ایک ایسا نبی ہے فرمایا جو میں بھی نہیں بنیا میرا پانی مٹی گنن تو پہلے وہ نبی 14,000 سال پہلے بھی میرے بنن تو پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک نور ہے میں اس نبی کا نام ارشد احمد ہے فرشد محمد عربی ہوئے گا فرمایا بیٹا شیش فرمایا دنیا کے اندر اگر کوئی پریشانی آ جاوی اگر کوئی مصیبت آ جاوی اگر کوئی تنگی آ جاوی تو فرمایا بیٹا اس نبی کی ذات تجھے درود و سلام پڑھی اللہ تیری پریشانیاں دور کر دے گا فرمایا اس نبی کی ذات پہ درود پڑھی فرمایا اگر کو پریشانی آ جائے اچھا پتہ لگا نبی بھی حضور دی ذات پہ درود پڑھے بسم اللہ علیہ السلام توجہ ہے نہیں توجہ ہے حضور نبی نعمت تاجدار مدینہ دی ایک اور میٹھی میٹھی حدیث سماعت فرماؤ حضور ظاہر دے بابا ورد مکھڑے والے علم نشرہ دی شادی والے واہ ہادی بشانی والے حامیم دے گڈنا والے یاسین دے شہرے والے ماں ادا اول بسر دے سونے نینا والے یداللہ دے گولے گولے ہتھاں والے ظاہر دا بابا جانی عبداللہ دا لال آمنہ دا لکھتے جگر رب دا سجن
آپ فرمائندے نے فرمایا کل مدانے میں جب یار یاروں نے چھڑ جاسن ویلی ویلیوں نے چھڑ جاسن رشتہ دار سارے چھڑ جاسن سونے رشتے سارے چھڑ جاسن حضور فرمائندے ہر بندہ پکار دے ہوگا نفسی 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 حضور فرمائندے نے جب پکار دے ہوگا تو میں زہرا دا بابا اور کوثر تے بھی موجود ہوں کل صراط تے بھی موجود ہوں گا میدان ترازو تے بھی موجود ہوں گا زہرا دے بابا جڑا بندہ دنیا چ رہ کے رب دی عزت دی قسم حضور فرمائندے نے کوئی ایسا بھی حالات آوے گا فرمایا پریشانی جو من کے تو میں مصطفیٰ انہاں دے چہرے بھی ختم ہوگا اور میرے نبی کون ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے ذرا توجہ فرمایا زہرا دے بابا جانے وہ حاضر کرنے والے علم نشرہ کے شاکی والے تو حاضر بشانے والے حامیم کے کتنا والے یاسین دے سیدھے والے بابا قلب صدیاں سونیا نانا والے یہ دلے بولے بولے تمہارے اکرمان نے فرمایا قلمہ دانے رشدہ سچنا جاوے گا فرمایا 50,000 سال دا جنہ جاوے گا فرمایا زمین دانی بھی بن جاوے گے فرمایا نفس نفسی دار ہوگے گا سوانے کے سورج آوے گا فرمایا جسم کے کپڑے اتارے جانے گے فرمایا جسم کے کپڑے اتارے جانے گے پیارا تھوڑے جو جانی جانیاں جان گیا اوے سنی ذرا سمجھو فرمایا جب میرے ملت جنا جوانو سہارا دے بابا جانے آپ فرمائے اوے جدو بھائیوں نے چھڑ جانا ہے جدو پیانا نے چھڑ جانا ہے جدو اولاد نے ماں باپ کو چھڑ جانا ہے جدو رشتہ دار قریبیوں نے ساریاں نے چھڑ جانا ہے زہرا دا بابا فرمایا ہے فرمایا میں میدان طرح جھوٹے آ جاؤں گا فرمایا میں میدان میں فرمایا میدان طرح جھوٹے آ جاؤں گا عہدے کو سوٹے آ جاؤں گا کوئی سلام جھوٹے آ جاؤں گا لیکن کچھ میرے ایسے غلام والی ہے فرمایا جنہ دے منداز و کھلو پتر کے خود محمد جنت لے جاوا خود محمد جنت لے جاؤں گا صحابہ بابا کی آئینی کر کے حج کرنے حج کی دزاہ لے بابا وہ کون مقدر والے پاٹے غلام والے فرمایا جب سارے آج چھڑ جانا ہے انہوں مصطفیٰ میں بازوں کو پکڑ کے جنت لے جاوے گا اور اس لیے ذرا مقدر نال کرے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا غلام چھڑا دنیا میں چھڑا کے میری ذات محمد نال درود پڑھنا پڑے گا کل محمد اپنے نال جنت لے جائے گا اتنا شروع کے کہتا ہے نار شکے ضروری کون کون جانا ہے وہی کر کے ماں پہ فادر نسیر فیض آباد کرنے سے دل جیتی ہے وہی کر کے سوال صحابہ جیتی ہے وہی کر کے جانے والا فیض آباد کرنے سے اندر ماں پہ فادر کے جانے والے ہیں وہ میرا چکیتی ہے نار شکے ضروری حسر نقص سے عجیدہ نے منی گرامی قدر میرے ملت نوجوانوں زہرا دے بابا قربان جاواں لجپال آقا ایسا نبی کا مخار نبی میرے مالک نے اسد نہ فاروق دیا ہوا چاہتی داوے کوئی کسی نے اپنا یار نہیں دیتا کوئی کسی نے اپنا یار تک نہیں دیتا تک کے بچہ یہ سوٹے چل جان گے بندوقاں چل جان گیا فہر چل جان گے کوئی کسی نے یار نہیں دیکھنا مل رہا واہ نبی ساری قسمت باغ جاوے اللہ بڑا آپ واسطے گناہگار ہوندیاں نوں عطا کر چھڑیا رب دی زندگی کے سامنے میرے ملت دے نوجوانو میرے پارے دے کہنا کیا میرے نبی جیسا جنات وچ ہو آیا کوئی نہیں کوئی رب تیرا محمد بنایا کوئی تکبیر علماء حق اہل سنت اچھا کائنات کے اندر میرے نبی جیسا آیا کوئی نہیں رب دعا محمد بنایا کوئی نہیں سنیو میرے نبی دا جوڑی کوئی نہیں اچھا کیا
ذرا سنیو میرے نبی دا اچھا جگ ورا تاجدارے ختم نبوت ختم نبوت رب دی سبزی کے سامنے امی بڑے رسول دے بیٹھے اخوشیہ مسجد اندر بیٹھے علل اعلان کیا کرتا ہوں سوا لاکھ نبی آکھیا یا مصطفیٰ تیرے ورگا کہنا کہ چاہیا کوئی نہیں رب دعا محمد بنایا کوئی نہیں تاجدار ختم نبوت بچہ کے بول سنیا چندیا چندے کوئی بیماری ہے ہاتھ ٹھنڈے رکھے مصطفیٰ دے واسطے اپنے شانہ بلند فرما دینا ہم بلند کر جاتے بولا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یہ سنیا یا کلا نعرہ نہیں ہے سوا لاکھ نبی ابھی پکارے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت چلیو میرے نبی دا ہاتھ چھوڑی کوئی نہیں حضرت من گرامی قدر کہ ہی گل میرے مصطفیٰ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر فاروق کو پوچھی اگر مزہ آ رہا ہے تو پھر آپ کو ذرا سنو یہ گل میرے مصطفیٰ حضرت عمر فاروق کو پوچھی فرمایا عمر چوکا پیار کرنا میرے نال بولے نہیں ہر بندہ پیار کا دعویٰ دے کرتا پر پیار نبھانے اوکھے میرے نبی حضرت عمر فاروق کو پوچھیا عمر پاک جی لن پار آتا فرمایا چوکا پیار کرنا میرا تے جیڑی عمر پاک کو عرض کی تھی ذرا توجہ کرو حضرت عمر پار آ کے حضور میں اپنی بچیاں تو بیوی تو ود تواڈے نال پیار کردا ہوں میں اپنی ماں کو اپنے باپ کو ود تواڈے نال پیار کردا ہوں جناب دے اندر جتنا بھی میرے مالک نے مینوں رزق عطا کیتا ہے دولت عطا کیتی ہے پراپرٹی عطا کیتی ہے گھر بار عطا کیتا ہے سارے تو ود کے میں تواڈے نال پیار کردا ہوں پر ایک گل ہے اپنی جان تو ود نہیں تو میرے مصطفیٰ فرمایا عمر اور اجے تیرا ایمان بھی مکمل ہے اور اجے تیرا ایمان بھی مکمل ہے حضرت صاحب تشریف فرما رہے اگر گھر جھوٹی ہوئے تو میں جرمدار ہوں توجہ میرے نبی فرمایا عمر اجے تیرا ایمان مکمل ہے نہیں ہوا زہرا بابا رہنمائی فرماؤ اجے تک اگر میرا ایمان بھی مکمل نہیں تو میری زندگی کا دی میرا کلمہ پڑھنا کادا جب میرا ایمان بھی مکمل نہیں ہویا رب کی عزت کے ساتھ میرے مصطفیٰ فرمایا عمر جدو تک اپنی جان تو ود کے میں مصطفیٰ نال پیار نہ کرے تیرا ایمان مکمل ہے تیرا ایمان مکمل ہے نہیں ہو سکتا کہ عمر پاک کو ٹھیک لے کے آگے جاوا رہے بابا میری ایمان کی علامت کسی کا چھٹی ہے جاوا رہے بابا میں اپنی جان تو ود تواڈے نال پیار کرنا میرے نبی نے عمر پاک دے کے کھڑے ہو کے گیا فرمایا عمر جا میں مصطفیٰ تیری ضمانت چلیے فرمایا تیرا ایمان لانا بھی قبول ہو گیا تو تیرا ایمان بھی مکمل قبول ہو گیا اور میرے بزرگ بڑے گرامی قدر جنہوں تمہارے بات سے بات اعلان ہو رہے ایک آل سنی کے مصطفیٰ دے چلے والے مصطفیٰ دے چلے والے دے جانے میں تمہیں ساتھ چاہے تمہیں ساتھ چاہے قرار رسولیا تمہیں ساتھ چاہے قرار رسولیا تمہیں ساتھ چاہے جنہ جنہ چاہے کمزور والا مصطفیٰ رب کی سب کے ساتھ مصطفیٰ جانتے والے جنات میں چاہے جنات میں محبت نہیں جنات میں جنال والا مصطفیٰ نہیں میرے مصطفیٰ نے اللہ سنگے اندر چہرہ کافی دینا اللہ سنگے اندر قرارہ کافی دینا میرے مصطفیٰ اللہ نے کہا کہ اسماعیل کافی دینا میرا محبت دینا بلند فرمانا جنہیں جنہیں چاہے میرے مصطفیٰ نے نجوہات کرنے کے اللہ اے حد جنہ جنہیں مصطفیٰ نے
اٹھا پہ آئے ہر زندگی کے اندر کسے کمینے بندے نہ میں کاجر آیا ہوئے کسے کمینے بندے نہ میں کاجر آیا ہوئے اے ہاتھ ہمیں نے جنبیے بجن سے بندے بدلے ہوتے ہیں بھاتے کا کرنے پہ آدھا ایران کیا کرنا کہاں تیری قبر کے اندر کسے شیر والے سامنے کہاں تیری قبر کے اندر کسے بندے والے سامنے کہاں تیری قبر کے اندر کسے دین والے سامنے اے تیری قبر کے اندر جانا ہے تو تولے مدینہ دے دین جانا ہے ذرا بابے دنالے کرو تمہیں ساڑھا چین قرار سونے تو ساڑھا چین قرار سونے تیرے نال رسید بہار سونے عزیزہ نے منی گرامی مدینے دی گلی مدینے دی گلی تے بولیا کرو نا ذرا میرے لج پار آقا دی مدینے دی گلیاں جنت تو ود جنت تو ود میرے مصطفیٰ دی مدینے دی گلی ہے توجہ فرماؤ میرے ملت نوجوان میں اپنا موضوع بلا تمہیدی شروع کر چلے مدینے دی گلی آج اگر کوئی زیادہ مسلمان آپ کے کہ تسی نبی دا میلاد کیوں مناندے ہو پہلی حدیث سنا کے اس بعد دوئی حدیث سنا کے میں اپنا موضوع مکمل کر لوں گا لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے پر تسی جاگ کے بانا جاگے بہن اچھا چلو ایک کوئی آنکھوں ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ تسی چاک سرکالی والے فقیر نو بڑی محبت دیندے ہو یہ تاری محبت ہے یقیناً اور جتنے بھی میرے بھائی نوجوان بیٹھے نے بزرگ بیٹھے نے یقیناً سب تھوڑیاں دعاواں دا صدقہ ہے فقیر دے بلے کھ بھی نہیں ہے اور امید رکھاں گا پھر بھی تسی سارے دوست بہت دعاواں کرتے رہو گے تھوڑیاں محبتاں دا صلہ ہے بندہ چیز منصب دے بیٹھا ہے سب تھوڑیاں محبتاں نے اللہ پاک تانوں سدا سلامت رکھے بزرگ بیٹھے نے اللہ انہاں دا سایہ سلامت فرمائے نوجوان بیٹھے میرا مالک تھوڑیاں جوانیاں دے اندر مزید برکت نازل فرمائے اگر کوئی بیمار بیٹھا تو میرا مالک شفائے کلی عطا فرمائے اگر کوئی بے اولاد بیٹھا تو میرا مالک اولاد نرین عطا فرمائے آؤ موضوع سنو ساڈا مقصد کی ہے محفل میلاد مناوندا اگر کوئی آکھے کیونکہ اپنے پنڈ دے اندر دوے بیلی نا پتریر ہے وہ گھٹ ہے کیونکہ جتھے میں بیٹھا اوتھے انہاں دا گھر ہے میں مرکزی مسجد کے اندر امام و خطیب آ تے اہل سنت دیاں دو مسجداں نے تے وہابیاں تے اہل حدیثاں دی بھی ایک مسجد ہے لیکن ساڈا اوتے پیچا پیندا رہندا ہے لیکن میں تانوں دسنا چاہنا اے بیلی وچوں وچ نا بدلے نو فرول دے نے وچوں چیک کر دے نے لیکن میں دسنا چاہنا کہ جناب ساڈا میلاد مناون دا مقصد کی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندہ جناب حضور دے چاہن والیاں نو حضور دے میلاد منان والیاں نو بڑی گڑیاں پاندے نے تے پھر اگلا بیچارہ بھولا سننی بس لنگر کھان والا وہ فس جاندا کہندا واقعہ گل تے تہاڈی صحیح ہے میں کدی ویکھیا نہیں سنیا نہیں حدیث نہیں سنی آؤ میں نبی دے فرمان وچوں اور اللہ دے قرآن وچوں ثابت کر کے دساں گا کہ نبی دا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے یہ مناندے تے ہیں اس کا مقصد کی ہے مناندا اور اس کا اجر و ثواب کی ہے مناندا توجہ فرماؤ میرے ملت جوانوں حضور نبی نعمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا مدینے دی گلی ہے زہرا دے بابا جانی مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے گئے صحیح مسلم دے اندر جامعہ بہقی دے اندر حضرت صاحب تشریف فرمانے جامعہ بہقی دے اندر اور صحیح مسلم شریف دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے حضور مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے آپ نے دیکھا کہ چند صحابہ دی جماعت بیٹھ کے کچھ گفتگو کر رہی دلے بہ گئے ایک بار پھر آپ ذرا سوال ہوئے سنی تے چپ رہ جاوے ہوئے سنی حضور فرماندے نے میں اپنے غلام دا چہرہ ویکھدا ہاں اور ایک اور گل کردا جاواں اللہ کدی پلیت زباناں دے ذکر نبی دا آمن دیندا ہی نہیں پلیت زباناں دے ذکر کر رہا نبی دا ذکر بھی پاک ہے تے اللہ فرماندا ہے نبی دا پاک ذکر پاک زباناں تے جاری فرمانا
ہوں میں نہیں کہاں گا جس بندے کی زبان سے ذکر مصطفیٰ جاری ہو رہا ہے وہ سمجھے کہ اللہ اس کو پسند کیتا ہے. جن کی زبان سے ذکر مصطفیٰ نہیں جاری ہو گیا, ذکر خدا نہیں جاری ہو گیا, پھر وہ قسمت وہ جانے میں ہی تو کچھ نہیں کہہ سکتا. جہاں بندہ بولتا چلتا رہے رب کی عزت کی قسم مقدر والا بھی بندہ ہے. جہاں بندہ ذکر مصطفیٰ نہ بولے پھر میں احمد اتنے جا کے ہو نہیں جا کے نہ بولے, اتنے جا کے جہاں بولے کل ظاہر والا وعدہ انہوں واسطے بھی بولے گا. تو فرماؤ مدینے کی گلی ہے, مسجد نبوی کا سیاح پاک ہے, حضور تشریف لے کے آئے مسجد نبی کے دروازے پہ پہنچے, دیکھا 40 صحابہ کی جماعت ہے بیٹھ کے مصطفیٰ کی ولادت کے بارے, مصطفیٰ کے جسم کے بارے, مصطفیٰ کی شانہ کا بیان کر رہے ہیں. ان پڑھی اللہ نے قرآن کے صحابہ لے کے بڑے مسجد نبی سے او میرے نبی کون ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے ہو ودوہا کے مکھڑے والے لامشالی شادی والے توہاں پیشانی والے آمین والے کبلا والے راشی نشید والے مہاغاب وصلی سونے اللہ والے یدو دبے گورے گورے توالے دارا دیوالا جانے فرمایا مدینہ دی گلی ہے. سنیے ذرا جہاں کے بیچے آگے اگر کل کو کچھ رات سے ملاد منایا تو کیوں منایا ہے وہ کہتے ہیں سنیے ملاد ہی کتنے لکھے آئے سب تو وقتی دلیل دے لکھے اللہ کے قرآن میں چاہو نبی کے فرمان میں جو دلیل بیان کر کے جا رہے ہیں. اگر کوئی حدیث دیکھنا چاہے مانی کھان واسطے تیار ہوں میں کھان واسطے تیار ہوں گھر کے فرمایا ہے الحمدللہ میں اپنے بیان بجانے والا اپنا حق ادا کر کے جا والا جو بھی بیان کرا گا میں کھان واسطے تیار ہوں. صحابہ بابا جانے مسجد نبی کے جناب والا دروازے پہ آئے آگے دیکھیا چند صحابہ جماعت مسجد نبی کے اندر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں ایک بول کے کر رہے بولو
میرے سنے قرآن دے سبحان اللہ کہہ دیا اللہ کے بلانا کا قربان میں نے اسے ٹھارا دیوی قسم میں نے زمین دیوی قسم میں بھی باقی چھتو پہ پیار چلانے وہ سنیا ذرا دست سینا وہ جتھے میرے نبی کا قدم لگ جائے اللہ وہ سبحانہ کی قسم دینا ہے کہ میرے مصطفیٰ دے نور کا کیسا کمال ہوگا اور میرے مصطفیٰ دے میرے جسم کا کیسا کمال ہوگا جتھے میرے نبی کا قدم لگ جائے اللہ تعالیٰ کی قسم دینا ہے میرے مصطفیٰ ایمانی ماں آستا آستا پڑھ گئے مسجد نبی نے سامنے میں رہے کہ صحابہ نے جب میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے آئے وہ سنیا ذرا جان کے بیٹھی میں بیان میں تقریبا نے چوٹ دے لگے آؤں چلو استعمال پر آستے میرے آ جائے سارے شبیر دوست کے ساتھ استقبال کر دے اپنے استعمال کا ویلکم کر دے اپنے استعمال نوٹ کے سلوٹ کر دے کیونکہ ساتھ استعمال آ گئے ایک سودا سینا چلو مسجد نبی کا سیانے صحابہ دی جماعت صحابہ بابا آئے تمام صحابہ نے چکے نبی نے استقبال کیتا ہے نبی نے استقبال کیتا ہے نبی نے استقبال کیتا ہے تو میرے نبی نے مسکرا کے پوچھا میرے غلاموں کی پہ کر رہے ہو کی پہ کر رہے ہو اے چلے مٹھڑا جواب اے صحابہ نے کیتا ہے آج دوسرا دے 1400 سال گزارے اے غلامہ نے مسجد نبی کے کر بیٹھے نبی کا میلاد کیوں منایا نبی کا جشن کیوں منایا اے سنیا کی قسمت نال کریا ہے صحابہ نے جو اٹھ کے اے مصطفیٰ کا چہرہ دکھایا ہے انے گھر دنیا والا اگر اسے دیکھا چھوڑ ساڈا پیر آ جاوے سارے مرید اس کے کھڑے ہو جانے سارے مرید رکھنے گے اے ساڈے پیر راجا کسی پیر رکھتے نہیں ساڈے مرشد رکھتے جس سے مرشد کو نہیں جب میرا کچھ ہوگا حضرت ابو بکر صدیق کو تیرا مرشد مجھے دیا ہے چلو اگر تمہارے فروغ کو پوچھو تیرا مرشد کی ہو گیا ہے سارا لکھ صحابہ کو بھی پوچھونا تاکہ مرشد کی ہو گیا ہے اتنے تشریح کی بھی سلطان باہو نے اتنے تشریح کی بھی سلطان باہو نے ہر مرید اخلا سارے تیر ویسا کسی کا پیر کوئی نہیں اجھی صحابہ کو بھی پوچھ لیا اور تاکہ پیر کی ہو گیا ہے اتنے میں بیٹی میں بیٹا چھڑ والا بابا اللہ نظر بندھان والا بابا سلطان باہو جی نے تکبیر آپ فرماتے ہیں جب صحابہ نے اے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے اے بول کیا نے اے پڑھا چشمہ
جڑا بندہ خوش ہو کے بیٹھا نا نبی دے جشن وہ یار رات کوئی جناب کسی علامہ دے گزاردا پیا ہے، کوئی چوکا دے پھٹیا دے بیٹھا ہے، کوئی جوا کھیڑدا بیٹھا ہے، اللہ معاف فرمائے کوئی شراب پیندا بیٹھا ہے، کوئی زنا دی عادت رات دے گزاردا ہے۔ اور سنیو اپنی قسمت سے ناز کرو تسی کس گھر چ کے بیٹھے تے کس مقام تے بیٹھے ہو۔ اے رات مقدر والے کو نصیب ہوتی ہے۔ ہر بندہ ذکر مصطفیٰ وچ آ بھی نہیں سکتا، ہر بندہ ذکر مصطفیٰ وچ بول بھی نہیں سکتا، ہر بندہ ذکر مصطفیٰ وچ خوش ہو بھی نہیں سکتا۔ رب دی عزت کی قسم ہے اگر ذکر مصطفیٰ وچ کوئی خوش ہو کے بولیا ہے تے جماعت اہل سنت کا حالت جماعت سنی بولیا۔ سنیے قسمت تے ناز کرو، اے ساڈی جڑی جماعت اہل سنت ہے نا، یہ کوئی جماعت سن 47 چ نہیں بنی، یہ جماعت کو سن 80 چ نہیں بنی، یہ جماعت کو سن 2000 چ نہیں بنی۔ رب کی عزت کی قسم اس جماعت کا بانی خود زہرا کا بابا ہے، اس جماعت کا سوار خود زہرا کا بابا ہے۔ یہ جماعت 1450 سال سے چلی آ رہی ہے۔ عزیزان نے گرامی قدر جماعت اہل سنت حضور کی حدیث مبارک ہے، تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر جنتی جماعت ہے تو جماعت اہل سنت ہوگی۔ تے سننے لگے تے ذکر چپ رہ جاوے مرچاستے نہیں نا۔ نبی دے میلاد تے جشن سنی منادا ہے، اور نبی دے میلاد تے نبی دے جشن تے نبی دے آمد تے دو شخصیات ایسیاں نے جنہوں نے پریشانی کا مظاہرہ کیا، توجہ ہے جی، جنہوں نے پریشانی کا مظاہرہ کیا دو شخصیات کیسی ہیں، توجہ میرے فرماؤ۔ جدو حضور دی ولادت ہوئی تے سب تو پہلے ابلیس چیخیا، سب تو پہلے ابلیس چیخیا۔ کون چیخیا جی؟ ابلیس، شیطان چیخیا۔ جدو حضور دی ولادت مگر جو ابلیس چیخیا، انہاں دے چیلے جو سر انہاں کا خیر ہی کیوں چیخدا؟ انہوں نے کہا یار ہے بڑیاں محنتاں کیتیاں، بڑیاں کوششاں کیتیاں، بڑا لوگوں نے برگلایا ہے، لیکن آج مکے چ وہ آیا جائے لے آیا جن لے جانا جنت۔ آج مکے جو آ گیا جنہیں جنت لے جانا، آج مکے جو آ گیا جنہیں جنت لے جانا ہے، آج مکے جو آ گیا اللہ کرے سمجھ آ جائے، آج مکے جو آ گیا جائے جنت لے جانا ہے۔ میریاں ساریاں کوششاں خدا کو جانیاں نہیں، میں تباہ ہو گیا، آج میں مر گیا، آج میرا کٹ نہ رہا، اے ابلیس چیخیا۔ رب دی عزت کی قسم دوئی شخصیت ایسی ہے، یہ مکے دے اندر رہن والا یہودی تاجر ہے، انہوں جدو پتہ لگ گیا کہ مکے دے اندر محمد آ گیا، مکے دے اندر محمد آ گیا، وہ یہودی چکیا، یہودی ہویا، کنایا، انہیں کہا کی ہویا ہے، کیوں پھر انہیں بڑا بڑا تاجر ہے، وہ سیانہ بن، انہیں کہا کی سیانہ بنا، آج مکے میں جو آ گیا ہے، فرمایا ہے جائیں گناہ گاروں کو بچا کے جنت لے جانا ہے۔ آج مکے میں جو آ گیا ہے، آج آخر زمان نبی آ گیا ہے، آج تمہاری ساری سرداری ختم ہو گئی، محمد کی سرداری چل گئی ہے۔ سنیو نبی کے جشن ہوتے ابلیس روندا ہے، نبی کے جشن ہوتے یہودی روندا ہے، کہ سنی چپ رہ جائے پھر چس نہیں ہونی۔ اچھا میں اپنے موضوع بتانا چاہنا، حضور پوچھا غلاموں مدینے دی گلی ہے، حضور پوچھا غلاموں کی پہ کر رہے ہو؟ گل وہ تھے جدو حضور مسجد نبی وچ آئے سن صاحب اور کے استقبال کیتا، حضور پوچھا غلاموں کی پہ کر رہے ہو؟ حج بھی دیدار دے بابا رب دی عزت کی قسم رب دا شکر پہ ادا کر، رب دا شکر پہ ادا کر، رب دا شکر پہ ادا کر۔ میں دیکھنا بھی ہے جڑے بندے بیٹھے نے یہ کیوں نہیں بول دے ذکر مصطفیٰ وچ بندہ منہ بٹا کے بوے مرچاستے نہیں مدی۔ توجہ فرماؤ میرے ملت دے نوجوانوں، ان میں ذرا کھڑو ہو کے دیکھ رہا ہے جڑے بندے نہیں بولتے میں انہوں ذرا بلانا بھی کیوں نہیں بولتے۔ گھروں لڑ کے تو نہیں آئے بیٹھے، جڑے گھروں لڑ کے بھاوے وہ نہ بولن، لیکن جڑے خوش ہو کے بیٹھے ذکر مصطفیٰ وہ تو بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ حضور پوچھا غلاموں مسجد نبی چ بیٹھ کے کی کر رہے ہو؟ اگر کوئی ملا تانوں پوچھے کہ رات تسی غوثیہ مسجد گئے ہو کہ کی کرن گئے؟ بس چاول ہی کھاتے، اور کوئی تانوں کچھ لبیا ہے؟ لیکن انہوں دسیا دے اسی کلے غوثیہ مسجد سنج بیٹھ کے میلاد نہیں بنایا، آج تو 1450 سال پہلے نبی نے غلامہ بیٹھ کے بھی حضور کا میلاد بنایا۔ توجہ فرماؤ، حضور پوچھا
کی پہ کر دو کہ زہرا دے بابا سی رب دا شکر ادا پہ کرتے ہیں، رب دا شکر ادا۔ اچھا حضور پوچھا بھی شکر کھادا، شکر کھادا عرض کی زہرا دے بابا تواڈے ورگا نبی اللہ عطا کرے، تواڈے ورگا محبوب اللہ سانو دے تے کسی رب دا شکر ادا نہ کریے، رب دا جشن، رب دے محبوب دا جشن اسی نہ منائیے، تواڈے ورگا نبی کائنات وچ آوے کسی رب دا شکر ادا نہ کریے، یہ کتنے لکھا ہے، کیویں ہو سکتا ہے؟ عزیز نے من گرامی کے دن میرے مصطفیٰ اپنے غلامہ کو قسم لے، میرے مصطفیٰ صحابہ کو قسم لے۔ اچھا ہوں گالے تھے ایک قسم جو میرے ورگا مولوی چاہے، قسم کو تھوڑے ورگا بندہ چاہے، تو جن دی گل تے کوئی اعتماد نہیں کرتا، گل مننی نہیں جاندی، قسم بندہ اتھے جنہ بھی اگلا گل بندے دی نہ مندا پہ ہوئے کہ صحابہ کو میرے مصطفیٰ قسم کو چوائے۔ گل بڑی ڈاڈی ہے تے علم والے بندے واسطے گل میں سنا رہے ہیں تے گل میرے نہیں زہرا دے بابے دا فرما رہے ہیں۔ اچھا حضور فرمایا بھی تسی قسم چیندے ہو بھی واقعہ اسی گل تے شکر ادا کر رہے ہو کہ میں تھوڑے وچ آیا تے تسی اس واسطے شکر ادا کرنا کہ سانو رب دی عزت دی قسم اے محبوب اس واسطے اسی رب دا شکر ادا کیتا ہے کہ تواڈے ورگا نبی اللہ سانو عطا کر چھڑے، تواڈے ورگا نبی اللہ سانو عطا کر چھڑیا، اسی اس واسطے اللہ دا شکر بیٹھ کے مسجد نبی دے اندر رہ کے ادا پہ کردے ہیں کہ میرے مصطفیٰ فرمایا اے میرے غلامو مینوں تواڈی زبان تے یقین ہے، مینوں تواڈی گل تے یقین ہے، یہ نہ آکھیا جے کہ مصطفیٰ نے تواڈی گل نوں تسلیم نہیں کیتا، مینوں یقین ہے لیکن قسم اس واسطے لئیے مینوں رب دی عزت دی قسم ہے ہنے جبریل آیا، ہنے جبریل آیا، جبریل آ کے نہ کہتی محبوبہ ودوہا دے مکھڑے والے رب دی عزت دی قسم ہوئے یہ کون جبریل ہے؟ دساں جبریل کون ہے؟ اور میرے عزیزان من گرامی قدر میرے سنی نوجوان ذرا غیرت مند سنیا ذرا جا کے بیٹھنا توجہ فرمایا رے یہ جبریل کون ہے؟ یہ جبریل جناب والا بڑا پاورفل فرشتہ ہے، یہ جبریل مقدر فرشتہ میں سے مقدر فرشتہ ہے، یہ جبریل آخرا یا رسول اللہ ودوہا دے مکھڑے والے رب میں نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے، رب میں نے بڑے مقامات عطا کیتے ہیں، اللہ میں نے بڑیاں تجربیاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے بڑیاں میں نے طاقت عطا کیتیاں نے، رب دیتے نے میرے دو پر اگر ایک پر کھولا پوری دنیا ڈب لینا وہ جبریل والا ایڈے بڑے پر دیتے نے ایڈی ڈبلنگ تھوڑی روز کرو تاکہ انہوں سمجھ لگ جائے ماشاءاللہ بڑا سونا چلا لو۔ اور میرے عزیزان ایمان گرامی کا جبریل اخلاقدار دے بابا میرے مالک کے جناب وعدہ اللہ شریک رب نے مینوں دتے نے دو پر اگر ایک پر کھولا تے پوری دنیا ڈب لینا وا مینوں رب نے بڑیاں طاقتیں عطا کیتیاں نے، میں رب دی بارگاہ کے اندر بڑا مقرب فرشتہ ہاں، مینوں رب نے ایسی شان عطا کیتی ہے، فرمایا روح زمین تے جتنا بھی پانی ہے میں جبریل سارا پانی شمار کر لینا وا، فرمایا روح زمین تے جتنا بھی درخت نے میں ہر درخت دا پتا گن لینا وا۔ سنیو ذرا جاگیا جے یہ کون جبریل ہے؟ یہ کون جبریل ہے؟ یہ جبریل آخر ہے آسمانہ دے ستارے بھی شمار کر لینا وا، میں آسمانہ دے ستارے بھی گن لینا وا۔ یہ جبریل آخر ہے زمین دے جتنے بھی زمین دے ذرے نے میں ہر ذرے میں شمار کر لینا وا، لیکن یہ جبریل بانے فرشتے دا سردار ہے، جب میرے نبی دے دروازے پہ آتا ہے وہ سردار بانے پہ نہیں آمد آئے کمبی دے غلام بانے پہ آمد آئے، یہ جبریل نے آتے مصطفیٰ کی بار بار دیکھر اے کبھیا تو بلنے نے انتوانی جاتی کی دیا رسول اللہ وہ دو آدھے مکھرے والے تیرے نبی دے تیرے غلامہ نے جڑا تیرا جشن مسجد نبی دے در بیٹھے منایا ہے، جڑا تیرا شکر بیادا کر رہے دے تیرے جیسے نبی نعمت دا جناب والا یہ فرشتے بیٹھے جناب والا فرشتے بھی تیرا شکر بیادا کر دے اللہ کی بارگاہ کے اندر کیونکہ اللہ نے تیرے جیسا نبی کے نام کے اندر بنا کے بھیجا ہے، فرمایا اللہ نے آسمان ہوتے اعلان کر چھڑے آئے، اللہ اعلان کیا کر رہے، فرمایا محبوبہ فرمایا تیرے غلامہ نے مسجد نبی کے اندر بیٹھے تیرے آنے ہوتے جشن منایا ہے، اس کا شکریہ ادا کیتا ہے، جناب والا تیرے ساتھ والا بیانا مسجد نبی کے اندر بیانا مینوں بڑا پسند آ گیا ہے، میں رب ہو کے مسجد کے اندر بیٹھے تیرا شکر کر دینے
رب نام دا ذکر پیا کردا وا او سنیو میرے نبی دے غلاماں نے مسجد نبی وچ بیٹھ کے میرے مصطفیٰ دا میلاد منایا ہے میرے مصطفیٰ دا جشن منایا ہے اوے چکی تالی والے ہو اور میری قسمت کے نال کریا جے میرا رب فرماتا ہے جدوں میرا کوئی بندہ میرے نبی دا ذکر کردا ہے میرا ذکر کردا ہے اجنبی والا چک تالی دی ہوشیا مسجد اندر بیٹھ کے نبی دا غلام نبی دا ذکر کیا کردا ہے میں اعلان کیا کردا ہاں اللہ سادہ ذکر عرش تے بیٹھ کے کیا کردا اللہ سادہ ذکر بھی عرش تے بیٹھ کے کیا کردا ہے میرے ملت کے نوجوانوں جبریل امین علیہ السلام میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل تو 1.25 لاکھ نبیوں کی زیارت کی ہے 1.25 لاکھ نبیوں نے ملے آئے فرمایا جبریل اے دس تو میرے ورگا بھی کائنات کے اندر ویکھی آئی میرے ورگا بھی ویکھی آئی کائنات دے اندر میرے نبی دا جوڑی کونی کائنات دے اندر میرے نبی دا جوڑی کونی میں آخری حدیث مبارکہ آخری دوسری حدیث چھٹ لیا لیکن تھوڑا تھوڑا ذوق ڈھیلا ہو گیا ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے کیونکہ ساری پھر علماء کرام دی یہ بھی تو مجبوری ہے بھائی فجر بھی اٹھ کے پڑھانی ہوتی ہے ہمیں اسی 3 بجے تک خطاب کری فجر اسی لال بھی پڑھانی ہوتی ہے سنیاں دی آپ دی مسجد ماشاءاللہ جو دل کے نماز پڑھ لیں لیکن علماء کرام دی جیڑی ہے نا وہ تو پھر مجبوری ہے کوئی آپ کو ذرا سبحان اللہ اچانک میرے والے منگو اللہ سلامت رکھے گا میرے والے بھی کوئی ذرا سیدھا نعمت گرامی کرم حضور نبی نعمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں نے غلاموں اے جبریل آیا ساکھیا ہے کہ جڑے غلاماں نے تواڈا بیٹھ کے مسجد نبی چ ذکر کیتا ہے تواڈا میلاد منایا اللہ انہاں دا ذکر عرشاں تے بیٹھ کے پیا کردا ہے کہ ہم غوثی مسجد پہ آتی ہے صحابہ دی سنت بھی ادا کر دیں صحابہ دی صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ اگر کوئی آخر نبی دا میلاد کتنے لکھے ہے تو انہوں آنکھوں صحیح مسلم کے اندر جامعہ بہنگی کے اندر لکھے ہے حضور دے صحابہ بھی منایا ہے تو 1.25 لاکھ نبیاں بھی مصطفیٰ دا میلاد منایا ہے 1.25 لاکھ صحابہ بھی حضور کا میلاد منایا ہے آؤ جدو جبریل ہے نا حضور دے دروازے ہوتے ہیں میرے نبی جبریل کو پوچھا اے جبریل تو بڑے بڑے ویکھے نے کوئی میرے ورگا بھی ویکھے ہے اچھا آخری گل ہے یہ آخری میں شعر پڑھنا ہے اگر تم شعر بن کے سنیا کہ میں کچے خود دے کر تمہیں دعاواں دیتا جاواں گا تو صبح فجر پڑھا کے بھی تھوڑے واسطے دعاواں کراں میں تھوڑا اپنا وا جڑی عزت اپنے وچ لبدی ہے نا وہ باہروں نہیں لبدی یقیناً اسٹیج رسول دے کھلو کے گل کر رہے ہیں لوگ لبدے نے کانٹیا صاحب لوگ لبدے نے باہروں جا کے عزت لیکن جڑی گھر وچ عزت لبدی نا باہروں کتھوں نہیں لبدی ہوں تو شعر بن کے ذرا کہ جا کے ذرا اے شعر سننا بھی ہے کہ شعر پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ بڑا لطف آ جائے گا بڑا مزہ آ جائے گا میرے نبی دا جوڑی جوڑی میرے نبی دا آؤ میرے نبی پانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانیاں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی کچاری مبارک لگی صحابہ اکرام کا جمع غفیر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام چلتے چلتے حضور دی بارگاہ کے اندر آئے نے میرے نبی پوچھے جبریل تو بڑے بڑے نبیوں کا چہرہ دیکھیا ہے کل کائنات پھریے 1.25 لاکھ نبیوں کا قاصد جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام نبیوں کو پہنچانے والا 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام لے کے اللہ کی بارگاہ کے اندر جانے والا اے جبریل امین علیہ السلام ہے جب میرے نبی کے دروازے پہ آیا میرے نبی نے پوچھا جبریل بڑے بڑے نبیوں نے دیکھی کائنات پھری ہے تو میرے ورگا بھی دیکھی رہی کہ جبریل نے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کہ دیکھ کے کہندے نے